بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے اور بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ جو دوست بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کے تعاون سے ہم 900 سے زائد سبسکرائبر بنا چکے ہیں۔ 1000 کا عدد پورا کرنے میں اب تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ اگر سب دوست تھوڑا سا مزید تعاون کریں تو ہم اسی ویڈیو میں یہ ہدف پورا کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمیں وہ دوست دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو ایسے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ 1000 کا ہدف ہم حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مونیٹائزنگ کے لیے 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچ آورز درکار ہوتے ہیں۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں گے۔ تو آئیے اب بغیر دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاؤں بہت زیادہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ایک حد تک۔ اگر دباؤ حد سے تجاوز کر جائے تو پاؤں کی بافتیں متاثر ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ایڑی میں درد ہو سکتا ہے۔ درد ایڑی کے نیچے، پیچھے، اندر یا ایڑی کے باہر محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ درد بالکل ہلکا ہلکا محسوس ہو سکتا ہے یا پھر شدید بھی ہوتا ہے۔ ایڑی میں درد کی وجہ ہیل اسپر، پلانٹر فیشیائٹس، ایچیلس ٹینڈینائٹس، آرتھرائٹس اور بڑھا ہوا یورک ایسڈ ہے۔ نمبر 1، پلانٹر فیشیائٹس۔ پلانٹر فیشیائٹس، پلانٹر فیشیا جو کہ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، اس میں سوزش کو کہتے ہیں۔ پلانٹر فیشیا بافتوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ پاؤں کے نیچے ایڑی کی ہڈی کو پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر ان بافتوں میں بار بار دباؤ پڑے یا کھچاؤ اور تناؤ ہو تو اس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ پلانٹر فیشیائٹس سے ہونے والا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے جب کہ ہم صبح کے وقت سو کر اٹھتے ہیں اور چند قدم چلتے ہیں۔ نمبر 2، ہیل اسپر۔ یہ ایڑی کی ہڈی کے نیچے ہونے والی غیر معمولی طور پر ہڈی کا بڑھ جانا ہے۔ یہ کیلشیم کے جمع ہونے سے بنتی ہے۔ یہ ایڑی کی ہڈی میں بار بار دباؤ پڑنے کی وجہ سے بنتی ہے۔ ہیل اسپر کی وجہ سے ہونے والا درد چلنے سے اور کھڑے ہونے پر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایچیلس ٹینڈینائٹس۔ یہ ایچیلس نس میں سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایچیلس نس بافتوں کا مجموعہ ہے جو کہ ٹانگ کے پیچھے پنڈلی کے پٹھوں کو ایڑی کی ہڈی سے جوڑتا ہے۔ نمبر 4، گنٹھیا۔ یہ ایک آٹو امیون بیماری ہے جو کہ ہمارے جسم کے چھوٹے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے جوڑوں میں سوجن، درد، سختی اور شدید نوعیت میں جوڑوں کی شکل میں بگاڑ واقع ہوتا ہے۔ نمبر 5، گاؤٹ۔ یہ جوڑوں کی ایک بیماری ہے جو کہ ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یورک ایسڈ کے کرسٹل ہمارے جسم کے مختلف جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں تو گاؤٹ کی شکایت بن جاتی ہے۔ اس میں جوڑ کے اندر درد، نرمی اور سوجن دیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 6، موچ آنا اور تناؤ پڑنا۔ یہ زیادہ جسمانی مشقت یا ورزش وغیرہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 7، فریکچر۔ ہڈی کا ٹوٹنا فریکچر کہلاتا ہے۔ نمبر 8، ہیل برسائٹس۔ برسا ایک مائع سے بھری تھیلی ہے جو کہ جوڑ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کا کام جوڑوں میں رگڑ کو کم کرنا ہوتا ہے جبکہ جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ اس تھیلی میں سوزش کو ہیل برسائٹس کہتے ہیں۔ اس کا درد ایڑی کے پیچھے یا ایڑی کی گہرائی میں محسوس ہوتا ہے۔ ری ایکٹیو آرتھرائٹس۔ یہ ایک قسم کی جوڑوں میں سوزش ہے جو کہ انفیکشن کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس۔ یہ ایک آٹو امیون جوڑوں کی سوزش ہے جو کہ زیادہ تر ریڑھ کی ہڈی کی جڑ اور کولے کی ہڈی کو ملانے والے جوڑوں میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایڑی کی ہڈی کے پیچھے والے حصے کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نمبر 11، ٹارسل ٹنل سنڈروم۔ اس میں پاؤں کے پیچھے موجود اعصابی رگ پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے ایڑی کا درد ہوتا ہے۔ نمبر 12، ہیگ لونس ڈیفارمیٹی۔ یہ ریڑھ کے پیچھے ہڈی کا بڑھ جانا ہے۔ یہ جوتے کی رگڑ یا دباؤ کی وجہ سے بنتی ہے۔ نمبر 13، اوسیٹومائلیٹس۔ یہ ہڈی کا انفیکشن ہے۔ نمبر 14، سیور ڈیزیز یا
کلکینیل ایپوفائسٹس، یہ 8 سے 14 سال کی عمر تک کے بچوں میں واقع ہوتی ہے۔ یہ ایڑی کی ہڈی جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، اس میں بار بار چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایڑی کی ہڈی میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ خطرے کے عوامل۔ یوں تو کوئی بھی اس درد میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر کچھ عوامل اس کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی سرگرمیاں جو کہ پاؤں میں تناؤ اور دباؤ بڑھائیں، جیسا کہ بہت بھاگنا دوڑنا یا اچھلنا کودنا یا زیادہ دیر کھڑے رہنا۔ نمبر 2، موٹاپا۔ نمبر 3، ایسے جوتے پہننا جو کہ پاؤں میں صحیح فٹ نہ ہوں۔ نمبر 4، جن لوگوں کے پاؤں چپٹے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پاؤں میں جوڑوں کی سوزش کا مرض ہو۔ نمبر 6، پنڈلیوں کے پٹے کھچے ہوئے ہوں۔ علامات۔ نمبر 1، ایڑی میں سوجن اور نرمی۔ نمبر 2، ایڑی میں سختی۔ نمبر 3، ایڑی میں ہڈی کا بڑھ جانا۔ نمبر 4، ایڑی کی رنگت بدنما ہو جانا۔ تشخیص۔ ایڑی میں درد کی وجہ تشخیص کرنے کے لیے ڈاکٹر ایکس رے تجویز کر سکتا ہے تاکہ جوڑوں میں سوجن، ان میں کسی بھی قسم کی خرابی، ہڈی میں فریکچر یا بڑھی ہوئی ہڈی کا پتہ لگایا جا سکے۔ نرم بافتوں میں کسی بھی قسم کی بیماری معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ یا ایم آر آئی بھی تجویز کر سکتا ہے۔ مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1، ایسے جوتے استعمال کریں جو آپ کے پاؤں میں مکمل طور پر فٹ ہوں۔ نمبر 2، ننگے پیر چلنے سے احتراز کریں۔ نمبر 3، ایسے جوتے استعمال کریں جن میں ایڑی کی جگہ پیڈز موجود ہوں تاکہ ایڑی پر دباؤ نہ پڑے۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو زیادہ دیر کھڑے رہنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 5، ایسے کھیل جو کہ ایڑی پر زیادہ دباؤ ڈالنے کا باعث بنے۔ ان کھیلوں میں سے پہلے جسم کو گرم کرنے کی ورزش کرنا۔ نمبر 6، وزن کم کریں اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور مطلع فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بغل میں موجود گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس کیو ہیلتھ اینڈ سائنس ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز قمر۔ اس چینل میں ہم پیش کرتے ہیں صحت سے متعلقہ مستند معلومات اور سائنسی حقائق۔ ایسی ہی مفید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔